بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے سربراہ لوگوں میں سے صرف ایک ایسے خوش نصیب انسان ہوئے ہیں جو صدق دل سے جانب عالم پر ایمان لائے اور برملا حق کا اعتراف کیا۔ ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودیوں کے عظیم علماء میں سے تھے اور تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بیان کی گئی تھی ان سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابن سلام حاضر خدمت ہوئے اور چند سوالات کیے۔ آپ نے تسلی بخش جوابات دیے تو مطمئن ہو گئے اور آپ کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی میری علمیت اور سرداری کے معترف ہیں، آپ مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھئے کہ میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ظاہر ہے وہ میری تعریف کریں گے۔ پھر ان سے کہیں کہ اگر ابن سلام ایمان لے آئے تو کیا تم اس کا اتباع کرو گے؟ چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ میں یعنی عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے وہ یہی کہیں گے کہ ابن سلام ایمان لائے تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اس وقت میں باہر نکل آؤں گا اور ان کے روبرو آپ کی رسالت کا اقرار کروں گا۔ اگرچہ یہودی ایک دغاباز قوم ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے قول سے پھر جائیں، تاہم ان پر حجت تو قائم ہو جائے گی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور یہودیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسلام لے آؤ۔ ہمیں آپ کی نبوت وغیرہ کا کوئی علم نہیں، یہودیوں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیسا انسان ہے؟ وہ ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا عالم ہے اور ایک بڑے عالم کا صاحبزادہ ہے، بہترین انسان ہے اور ایک اچھے آدمی کا فرزند ہے۔ یہودیوں نے ابن سلام کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اگر وہ میری رسالت کا اقرار کر لے، اگر وہ میری رسالت کی گواہی دے دے تو جانب عالم نے پوچھا تو پھر ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ جانب عالم نے آواز دی، ابن سلام باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے تو جانب عالم نے فرمایا، ابن سلام، کیا میں وہی رسول نہیں ہوں جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے اور جس پر ایمان لانے کا تم سے سابقہ انبیاء نے عہد لیا تھا اور تم نے یہ پکا عہد کیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ بلا شبہ اب وہی رسول ہے یا رسول اللہ، ابن سلام نے کہا۔ پھر یہودیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تم خوب جانتے ہو یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کی بشارتیں تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کو جانب عالم کی تعریف میں یوں رطب اللسان دیکھ کر یہودیوں کو آگ لگ گئی۔ تل ملاتے ہوئے ابن سلام سے گویا ہوئے، انتا شرنا و ابن شرنا، تم بدترین انسان ہو اور ایک بدترین انسان کے بیٹے ہو، اور غصے میں پھنکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس کو تاریخ الخمیس میں پڑھا جا سکتا ہے اور سیرت حلبیہ میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں نے اگرچہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ ابن سلام کی بات نہ مانی، مگر عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے سے یہ نمایاں فائدہ ہوا کہ تورات کا ایک بڑا عالم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق و مؤید بن گیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ احکام تورات میں حسب منشا رد و بدل کر سکے۔ ایک دفعہ چند یہودی جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگرچہ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور تورات کے مطابق رجم کرنا، رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار دینا، تو تورات کے مطابق رجم کے مستحق تھے، تاہم یہودی ان کو اس سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ سزا سے بچنے کا ہر ہیلا استعمال کرتے ہیں۔ جانب عالم نے ان سے پوچھا، تورات میں رجم کے بارے میں کیا احکام ہے؟ تورات میں تو رجم کے متعلق کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا، البتہ ہم ایسے زانیوں کو رسوا کرتے ہیں اور کوڑے بھی مارتے ہیں۔
عبداللہ ابن السلام کا یہاں فائدہ نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن السلام جو پاس ہی بیٹھے تھے، یہ سنتے ہی بول اٹھے، تم جھوٹ بولتے ہو، تو رات میں اس کے باقاعدہ طور پر احکامات موجود ہیں، اور تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ یہودیوں کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ تورات اٹھا لائے اور آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کا ماقبل اور مابعد پڑھ دیا، اور اس کے اوپر ایسے انگلیاں رکھ دی تاکہ وہ نہ پڑھا جا سکے۔ عبداللہ ابن السلام جیسے عالم تورات کے سامنے یہ بالکل بچکانہ حرکتیں کیا کام دے سکتی تھی؟ انہوں نے کہا تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے نیچے جو آیت چھپا رکھی ہے اس کو پڑھو۔ ہاتھ اٹھایا گیا تو آیت رجم ظاہر ہو گئی۔ کھسیانے ہو کر بولے، عبداللہ ابن السلام سچ کہتا ہے یا محمد، اس میں تو واقعی رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ جاند عالم نے انہی کی مذہبی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا اور دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ مشکاۃ شریف صفحہ 309 پر روایت لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن السلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام حسین تھا، ہا سواد یا نون، حسین۔ جاند عالم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ ان کے اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقت مصطفیٰ پر اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا بھی ذکر فرمایا اور جاند عالم سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں گواہ میرے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ارشاد ربانی ہے، کل کفا باللہ شہیدن بینی وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ میرا سچا ہونے اور تمہارا جھوٹا ہونے پر اللہ گواہ ہے، اور وہ شخص جس کے پاس تورات کا علم ہے، اور میرے لیے یہ دو گواہ کافی ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جس کے پاس تورات کا علم ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی حقانیت پر بطور گواہ پیش کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر گواہی دی۔ یہاں بھی شاہد بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ ابن السلام ہے۔ جاند عالم نے بارہا ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھا کر باقی چھوڑ دیا اور فرمایا ابھی ایک اجنبی شخص آ کر اس کو کھائے گا۔ حضرت سعد ان کو بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں میں خوش ہوا کہ میرا بھائی عمیر اس بشارت کا حقدار قرار پائے گا، کیونکہ میں جب گھر سے روانہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تو وہ وضو کر رہا تھا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے تیار ہو رہا تھا، مگر اس کی بجائے عبداللہ ابن السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو عطا فرما دیا۔ عبداللہ ابن السلام کے علاوہ یہودیوں میں سے کسی نمایاں شخصیت کا ایمان لانا صحیح روایات سے ثابت نہیں، اور یہود کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بات تعجب خیز بھی نہیں، جن لوگوں نے اپنی ہی قوم بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء کو قتل کر ڈالا تھا، ان سے یہ توقع ہی کب کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک عربی نبی پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت اختیار کرتے۔ یہ بزدل لوگ اگرچہ کھل کر سامنے نہیں آتے تھے، تاہم سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک یہودی تھا شاس ابن قیس، اس کو انصار کا اتحاد و اتفاق ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام لانے سے پہلے ان میں ایک شدید عداوت تھی اور اس عداوت کے نتیجے میں دونوں میں ایک جنگ ہو چکی تھی جسے جنگ بعاث کہتے ہیں۔ یہ ایک مہلک ترین لڑائی لڑی گئی تھی، مگر جاند عالم کی تعلیم و تزکیہ نے ان کی نفرتوں کو محبتوں سے اور عداوتوں کو دوستیوں سے بدل دیا تھا۔ ایک دن شاس نے اوس و خزرج کے مختلف افراد کو ایک جگہ
बैठकर बाहम बातचीत करते देखा तो उसके सीने पर सांप लौट गया। कहने लगा, अगर अंसार के इत्तेफाक का यही हाल रहा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसी वक्त एक यहूदी को तैयार किया और कहा कि तुम भी जाकर अंसार में बैठ जाओ और दौराने गुफ्तगू किसी तरह जंग बुआस का तज़किरा निकाल लो। फिर इस जंग में जो दोनों तरफ के शायरों ने एक दूसरे की बदखुई की थी, हिजब की थी, बदतारीफी की थी और बुराइयां बयान की थी, उनको बयान करो। उम्मीद है कि माजी की याद उनके जज्बात को भड़का देगी और आपस में लड़ पड़ेंगे। और यही हुआ। जो ही इस फितना परदाज ने जंगे बुआस में कहे गए अशार पढ़ना शुरू किए, औसो खजरत एक दूसरे पर बर्तरी जताने लगे और फिर बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि दोनों फरीक चीख चीख कर अपने मददगारों को बुलाने लगे और थोड़ी देर में दोनों कबीले मुसल्ला होकर मुकाबले के लिए सफ आरा हो गए। जाने दो आलम को इस सूरत हाल का पता चला तो चंद मुहाजिरीन को साथ लेकर फौरन उस जगह पहुंचे जहां औसो खजरज में लड़ाई छिड़ाई जाती थी और फरमाया, अल्लाह 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 से डरो, अल्लाह से डरो। ये क्या जाहिलियत की बातें शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि अब तुम इस्लाम ला चुके हो और उसकी बरकत से ज़माना जाहिलियत की दुश्मनियां नेस्तो नाबूद हो चुकी हैं। अब तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत डाल दी है और तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया है। अल्लाह जाने इन अल्फाज में क्या तासीर थी कि ये तंबीह सुनते ही अंसार की आंखें अश्कबार हो गई और वो लोग जो चंद लम्हे पहले एक दूसरे पर पल पड़ने के लिए तैयार खड़े थे, अब रोते हुए बहम मुआनके करने लगे। इसको सीरत हिलबिया जिल्द 2 सफ़ा 115 में पढ़ा जा सकता है। यूं शास की साजिश नाकाम हो गई और अंसार में फिर से मोहब्बत की तजदीद हो गई। एक और नाम यहूद में से मदीना मुनव्वरा में जिस शख्स के हाथों जाने दो आलम को हद से ज्यादा दुख और तकलीफ उठानी पड़ी, उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उबई था। मुनाफिकों का सरदार, सामने जी सदके करने वाला और पसे पुश्त इंतहाई दिल आजार बातें करने वाला, हीलों बहानों का माहिर, दरोग गो, चरब जबान और झूठी कस्में उठाने में बेबाक था। जाने दो आलम के साथ उसकी गैर मामूली दावत का सबब यह था कि आपके मदीना तशरीफ लाने से पहले अहले मदीना को अपना बादशाह बनाना चाहते थे। ताज वगैरह उसके लिए बन चुका था, रस्म ताज पोशी की तैयारी हो रही थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ये सारा प्रोग्राम दरम बरम हो गया और सर पर ताज सजाने की आरज़ू इब्ने उबई के दिल ही में घुट कर रह गई, क्योंकि लोगों ने अमलन इस बेताज बादशाह को अपना ताजदार मान लिया था, जिसके नालैन का नक्शा ताजों की जीनत बना और शाहों ने बसद एहतराम इसको अपने सरों पर रखा। ताजो तक से महरूमी का सदमा आखिर तक इब्ने उबई के दिल में कांटे की तरह खटकता रहा और उसको जाने दो आलम की अदावत पर उकसाता रहा। पहले पहल तो वो एलानिया मुखालफत किया करता था, चनाचे एक दफ़ा जब आप मुसलमानों, यहूदियों और मुशरिकों के एक मखलूत इज्तिमा में दावत हक देने के लिए तशरीफ ले गए तो इब्ने उबई ने आपकी गुफ्तगू सुनकर निहायत गुस्ताखाना अंदाज में कहा कि हमें तुम्हारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कुछ बयान करते हो अगर हक भी हो तब भी हमारी मजलिसों में आकर हमें न सताया करो। तुम जाकर अपने घर में बैठो, अगर वहां कोई तुमसे मिलने आए तो तुम उसके सामने बेशक बयान करते रहो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जो शायर रसूल थे, वो भी इस महफिल में मौजूद थे। उन्होंने इब्ने उबई की यावागोई सुनकर कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आप जरूर हमारी महफिलों में तशरीफ लाया करें और हमें नसीहत किया करें, हमें तो आपकी बातें बड़ी ही अच्छी लगती हैं। इस पर वहां मौजूद लोगों में हंगामा बर्पा हो गया। बड़ी मुश्किल से जाने दो आलम ने तमाम फरीकों को ठंडा किया। वापस आकर आपने हजरत साद इब्ने मुआज से सारा वाकया बयान किया तो हजरत साद ने कहा, या रसूल अल्लाह, इब्ने उबई से दरगुजर फरमा दीजिए, क्योंकि हम लोग उसको बादशाह बनाने की तैयारियां कर रहे थे। आपकी तशरीफ आवरी की वजह से वो इस एजाज से महरूम हो गया है, सटपटा गया है, इसलिए ऐसी हरकतें, ऐसी बातें करके अपने दिल की भड़ास निकालता है। जाने दो आलम तो मुजस्समा रहमत थे, उसी वक़्त मुआफ़ फरमा दिया। इसी तरह एक और मरतबा जाने दो आलम अपने दराज गोश, गोश कान को कहते हैं दराज गोश, तो ये फारसी का लफ्ज़ है, हमारी ज़ुबान में गधा। जाने दो आलम अपने दराज गोश पर सवार होकर इब्ने उबई को दावत इस्लाम देने गए। आपके साथ चंद सहाबा किराम भी थे।
ابن ابی کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا الیک عنی، مجھ سے پرے ہٹو، تمہارے گدے کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ایک عاشق رسول انصاری نے کیا خوب جواب دیا، واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم رسول اللہ کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس موقع پر بھی ابن ابی کے حامیوں اور جانے دو عالم کے صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ غرضے کہ ابن ابی ابتدا میں کھل کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا، مگر جب اسلام کثرت سے پھیل گیا تو کھلی دشمنی برقرار رکھنے کی جرت نہ کر سکا، اس لیے بظاہر مسلمان بن گیا اور اسلام کی آڑ میں اہل اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ عجیب بات ہے کہ ابن ابی کا بیٹا پکا سچا مومن تھا اور باپ کے کرتوتوں سے متنفر اور بیزار تھا۔ شان رسالت میں باپ کی گستاخیوں پر اس کا خون کھول اٹھتا اور وہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا۔ ایک بار ابن ابی نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، بیٹے کو پتہ چلا تو اسی وقت جانے دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اللہ اللہ، رحمت للعالمین کی شان رحیمی و کریمی کے صدقے کہ آپ نے فرمایا لا لیکن بری ابا کا، نہیں وہ تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ سیرت حلبیہ جلد دوم صفحہ 68 پر واقعہ تحریر ہے۔ کوئی انتہا اس رافت و شفقت کی جس شخص کی گستاخیاں اس کے حقیقی بیٹے کے لیے ناقابل برداشت تھیں، جانے دو عالم نے نہ صرف ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا بلکہ اس کے بیٹے کو باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین فرماتے رہے۔ ابن ابی مرتے دم تک جانے دو عالم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا۔ اس ظالم نے آپ کو معاذ اللہ ازل، نہایت ذلیل انسان تک کہا۔ تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ اس کے باوجود جب یہ مر گیا تو رحمت عالم بنفس نویس اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو منافق تھا اور منافقین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، میں 70 بار سے زیادہ مغفرت طلب کر لوں گا۔ یہ تو جی آپ نے محض اس لیے اختیار فرمائی تھی کہ شاید اس طرح اس بدبخت کی معافی کی کوئی صورت نکل آئے، مگر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گستاخ کو معاف کرنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ اسی وقت آیت اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، آپ نے ابن ابی کے بیٹے کو والد کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، تو پھر کیوں نہ کہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سبحان اللہ۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ کی تبدیلی کا وہ فرمان دل نواز نازل ہوا جس سے ثابت ہوا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جانے دو عالم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر 3 قسم کے لوگ آباد تھے، یہودی، عیسائی اور مشرکین۔
عبادت کے وقت مشرکین کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور عیسائی و یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ جانے دو عالم چونکہ مشرکین کی بنسبت عیسائیوں اور یہودیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے اور انبیاء سے ان کی ایک گونا نسبت تھی، اس بنا پر ابتدا میں آپ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور مسجد نبوی کی پہلی تعمیر اسی رخ پر کی گئی۔ یہ مسلط بھی ملحوظ خاطر رہی ہوگی کہ اس طرح اہل کتاب کی تالیف قلب ہوگی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، مگر اب آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ مستقل طور پر اہل اسلام کا مرکز عقیدت اور مسجود الیہ اللہ کا وہی گھر بن سکتا تھا جسے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن اگر آپ از خود کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے تو منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ رسول اللہ ابھی تک کوئی قبلہ ہی نہیں طے کر پائے ہیں، کبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف، قبلہ نہ ہوا تماشا ہوا۔ منافقین کی اس ممکنہ یاوہ گوئی سے بچنے کے لیے آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیے جانے کا حکم نازل ہو جائے۔ وحی کے انتظار میں آپ بار بار اپنا روئے زیبا، روئے انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہو رہے ہوں۔ آخر آپ کی دلی تمنا بار آئی اور یہ جاں فضا وہی نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں حبیب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اس لیے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جو تمہیں پسند ہے۔ تو اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کعبہ مکرمہ قبلہ بن گیا۔ ناظرین و سامعین، قد نرا تقلب وجهك، یہ جو آیت ہے اس میں پیار و محبت کی جو دنیا آباد ہے، اس کی صحیح ترجمانی کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میرے لیے تو دونوں سمتیں برابر ہیں، کعبہ ہو کہ بیت المقدس، مگر تمہیں چونکہ کعبہ پسند ہے اور مجھے تمہاری رضا، تمہاری خوشنودی مطلوب ہے، اس لیے صرف تیری رضا کی خاطر میں نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ قد نرا سے اور ترداہا تک محض رضا مصطفیٰ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، ورنہ تحویل قبلہ کے حکم کے لیے تو آیت کا آخری حصہ ہی کافی تھا، اور وہ کیا تھا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آیت اس انداز میں بھی نازل ہو سکتی تھی۔ رہی یہ بات کہ تحویل قبلہ کا حکم کس مسجد میں نازل ہوا تھا، تو مسجد بنی سلمہ میں یا مسجد نبوی میں۔ وحی کا نزول کس حالت میں ہوا تھا؟ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے؟ حکم تحویل کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ ظہر کی یا کسی اور وقت کی؟ تو اس سلسلے میں روایات کے اندر خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس روایت پر انحصار کیا ہے، جس کو ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ واقدی نے تو اس کو مختصر بیان کیا تھا، مگر کچھ اور راویوں نے اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہو گیا ہے۔ آئے گا انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔